بھیجا، آپ نے کچھ وقت دیا، بظاہر اللہ کی طرف سے وحی کا انتظار، حکم کا انتظار ہوگا۔ کچھ وقت لینے کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نسبت طے کرتے ہوئے صرف ہاں کر دی کہ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کرنے کا۔ اس طرح نسبت طے ہو گئی۔ اس کے بعد کتابوں میں دیگر واقعات لکھے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ وقت دیا آپ نے کہ آپ نکاح کی تیاری کیجئے، جس میں آپ کے ذمہ مہر کی ادائیگی اور ولیمے کا کچھ خرچہ۔ بہرحال انہوں نے زیرہ وغیرہ بیچی، کچھ محنت کی، کچھ جد و جہد کی۔ جب ان پیسوں کا انتظام ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کے چند خاص آدمیوں کے نام دیے، جاؤ ابو بکر، عمر، زبیر بن عوام، طلحہ، عبد الرحمن بن عوف، اکثر عشرہ مبشرہ حضرات تھے، اور مدینہ منورہ کے کچھ خاص حضرات، جاؤ ان کو بلا کے لے آؤ۔ یہ حضرات مسجد نبوی میں جمع ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مسجد میں کر دیا، اور مہر کی رقم مقرر ہوئی 131 تولہ چاندی، 400 درہم اس زمانے کے اعتبار سے، اور آج کل کے اعتبار سے وہ رقم تولے کے اعتبار سے چاندی بنتی ہے 131 تولہ۔ ویسے تو 131 تولہ 3 ماشا ہے، لیکن اسے آسانی کے لیے 131 تولہ کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے مہر کی رقم مقرر فرمائی، اور یہ مہر فاطمی کے نام سے مشہور ہوا۔ اور ایک طباق میں چند چھوارے رکھ کر مسجد نبوی میں جو موجود حضرات تھے، وہ چھوارے رکھ کر مسجد نبوی میں تقسیم کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد آپ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کی پرورش کرنے والی بھی تھی اور آپ کی ماں کا بھی درجہ رکھتی تھی، کیونکہ پرورش بچپن میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی، اور آپ حضرت فاطمہ کی اپنی سگی ماں حضرت خدیجہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، تو گویا جو آپ کی پرورش کرنے والی وہ نبی کی ماں کے درجے میں تھی، تو نبی کی ماں گویا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دادی ہو گئی، بڑی عمر کی خاتون تھی۔ آپ نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جاؤ بیٹی فاطمہ کو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچا کر آ جاؤ۔ یوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد پیچھے سے آپ علیہ السلام خود بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ بیٹی اور علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے گھر۔ آج باپ بیٹی کے گھر جاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، رسم و رواج کے عادی ہو گئے۔ آپ علیہ السلام خود تشریف لے کے گئے اور بیٹی سے کہا، بیٹی پیالے میں پانی لاؤ۔ پیالے میں پانی لایا گیا، آپ نے اپنا لعاب مبارک اس میں ڈالا، اور پھر 2 روایت، ایک روایت کے مطابق کچھ اس میں پڑھا۔ کیا پڑھا؟ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اس پہ دم کیا، اور دوسری روایت کے مطابق اس پیالے میں کچھ پڑھا نہیں، صرف لعاب مبارک ڈالا، اور اس پانی کے چھینٹے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پر اور سینے پر چھڑکے یوں کر کے، اور پھر بیٹی سے کہا، بیٹی ذرا کمر موڑو، اپنی پیٹھ میری طرف کرو، تو کندھے اور پیٹھ کے درمیان پانی کے چھینٹے چھڑکے۔ پھر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تم بھی پانی لے کر آؤ، اور ان کے پیالے میں بھی اپنا لعاب مبارک ڈالا، اور کچھ پڑھا یا نہ پڑھا، دونوں باتیں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد صرف علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پر اور ان کے سینے پر چھڑک کر، ان کے پیچھے پیٹھ کے کمر کے پیچھے پانی نہیں چھڑکا، صرف ان کے آگے والے حصے میں پانی چھڑک کر دونوں کے لیے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں ان دونوں کو شیطان سے آپ کی پناہ میں دیتا ہوں،
اور ان دونوں سے جو اولاد پیدا ہوگی اس اولاد کو بھی میں شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتا ہوں اور ان دونوں کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ یہ فرما کہ آپ علیہ السلام واپس تشریف لے آئے اور آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز کے طور پر 4 گدے دیے، 2 رضائیاں دی، 2 چاندی کے بازو بند دیے، ایک چادرہ دیا، بڑی چادر، ایک چادرہ دیا، ایک مشکیزہ دیا، ایک پانی پینے کا بڑا پیالہ دیا اور اس کے علاوہ ایک آٹا پیسنے کی چکی دی اور بعض روایات کے مطابق ایک پلنگ بھی آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو عطا فرمایا۔ اس طریقے سے آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی فرمائی۔ اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند مخصوص لوگوں کے ولیمے کا انتظام فرمایا، اس میں کچھ حلوہ، چند جو کی روٹیاں اور ایک پلیٹ میں چند کھجوریں۔ نہ روٹی تھا، روٹی تو تھی، سالن نہیں تھا، گوشت نہیں تھا، کوئی مرغب غذائیں نہیں تھی، سارے مدینہ والوں کی دعوت نہیں تھی، چند مخصوص لوگوں کو بلا کر انہوں نے ولیمہ فرما دیا۔ یوں سنت کے مطابق شادی ہو گئی۔ تو یہ میں نے آپ علیہ السلام کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی کچھ تفصیل جو مجھے یاد رہی، اللہ کمی پیشی معاف فرمائے۔ تو یہ شادی کی تفصیل، اب اس سے ہمیں چند ہدایات ملتی ہیں۔ پہلی بات کہ رشتہ کرنے میں عمر کا لحاظ رکھا جائے، لڑکا اور لڑکی کی عمر میں بہت زیادہ فرق نہ ہو، اور یہ بھی مناسب نہیں کہ لڑکی کی عمر لڑکے سے زیادہ، یہ بھی مناسب بات ہے، کیونکہ اللہ نے جو نظام بنایا مزاج کے اعتبار سے، نظام کے اعتبار سے مرد کو عورت پر نگران بنایا ہے، بڑا بنایا ہے۔ کسی بھی چیز کی بڑائی اگر عورت کو حاصل ہوگی تو مرد نظام پھر صحیح نہیں چلا سکے گا۔ کسی بھی چیز، عمر کی بڑائی، مال کی بڑائی، تعلیم کی بڑائی، کسی بھی چیز کی، میں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں عورت کے مرتبے کو کم کر رہا ہوں یا عورت کی شان گرا رہا ہوں، نہیں، عورت کی شان بہت بلند، عورت تو ماں کے درجے میں ہے، عورت تو بہن کے درجے میں ہے، عورت تو بیٹی کے درجے میں ہے، عورت تو بیوی کے درجے میں ہے، ہر اعتبار سے عورت عزت کے قابل ہے، ہر اعتبار سے عورت اکرام کے قابل ہے۔ پھر خاص طور سے اللہ نے اس کو ذرا کمزور پیدا کیا اور مرد کو طاقتور پیدا کیا، تو یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی طاقت عورتوں پہ جھاڑیں، غصہ کریں، انہیں ذلیل کریں، ان پر ہاتھ اٹھائیں، یہ انتہائی بغیرتی اور بغیرتی کی علامت ہے۔ کہ آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ایک صحابی نے مرد پہ ہاتھ اٹھایا، اتنا غصے میں آپ کو کبھی نہیں دیکھا گیا جتنا غصے میں اس وقت آپ کو دیکھا گیا، اور آپ نے غصے میں منبر پہ بیٹھ کے کہا، اے انشجا، یہ کون سی مردانگی ہے کہ اپنے سے کمزور پر ظلم کرتے؟ قرآن کا حکم ہے عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، لیکن بہرحال ایک نظام چلانا ہے، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، ایسا نظام کہ فرد گھر کا ذمہ دار ہے۔ ہاں ایک بات رہ گئی، آپ علیہ السلام جب دونوں حضرات کے گھر تشریف لے گئے، بیٹی اور داماد کے گھر، اور آپ نے دم کیا، پانی کا چھڑکاؤ کیا، دعا مانگنے کے بعد آپ نے کاموں کی تقسیم فرمائی۔ آپ نے کیا کہا، فاطمہ بیٹی، گھر کے اندر کے کام کاج آپ کے ذمہ، اور بیٹا علی، گھر کے باہر کے کام سارے آپ کے ذمہ۔ یہ تقسیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے کی؟ اپنی چہیتی بیٹی کے لیے۔ آج کا باپ کہتا ہے میری بیٹی گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی، انا للہ و انا۔ آپ نے اسے سونے کا نوالہ کیوں نہ کھلایا؟ آپ کے گھر میں اس کے نوکر چاکر کیوں نہ ہو؟ لیکن تربیت آپ نے اس کی ایسی کرنی ہے
کہ بیٹا جس گھر میں جا رہی ہو اس گھر کے سارے کام کاج آپ نے خود کرنے، اور عورت کی بھی عزت گھر کے اندر کے کام کرنے میں، اور مرد کی عزت بھی گھر کے باہر کے کام کرنے میں۔ جو مرد گھر پڑا رہے گا اس کی کبھی عزت نہیں ہوگی، جو عورت باہر نکلے گی اس کی بھی عزت نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ کیونکہ نبی علیہ السلام سے زیادہ معزز بیٹی کائنات میں کسی کی بیٹی نہیں ہے، آپ سے زیادہ معزز بیٹی کائنات میں کسی کی نہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنی بیٹی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا گھر کے اندر کے کام کاج آپ نے خود کرتے ہیں۔ پھر بیٹی نے بھی کیسا نبھایا؟ ایسا نبھایا کہ اندر آٹے کی چکی تک پیسی۔ آج تو چکی کا پسا ہوا آٹا آ جاتا ہے نا، اس کی روٹی تک ہماری عورتوں سے نہیں پک رہی، لیکن بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر کے اندر آٹے کی چکی کے دانے پیسے۔ صرف آٹے کی چکی پیسنا کوئی معمولی بات نہیں، آج کل کے پہلوان بھی شاید یہ کام نہ کر سکیں، لیکن بیٹی نے اندر رہ کر وہ کام کیا۔ آٹا کی چکی پیستے پیستے نشانات پڑ گئے، کمر میں درد ہو گیا، تھک کے چور ہو گئی، شوہر تک کو ترس آیا۔ شوہر نے کہا جاؤ نبی کی خدمت میں غلام آئے ہیں، ایک آدھ غلام مانگ کے لے آؤ، تمہارے کاموں میں مدد ہو جائے گی۔ از خود کہنے کی ہمت نہیں تھی، شوہر کے کہنے پر گئی، لیکن وہاں اور مرد تھے، حیا اتنی غالب تھی کہ واپس آ گئی، زبان سے کچھ نہ کہہ سکی، کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں۔ آج ذرا ذرا سی بات پر ماں لڑکیاں اپنے ماں باپ کو فون کرتی ہیں، میرے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم، اور ماں باپ بھی بغیر تحقیق کے ہتھے سے اکھڑ کر لڑ پڑتے سسرال والوں سے اور اپنی بیٹیوں کا گھر برباد کر دیتے، تحقیق کرتے ہیں، نہ کچھ سنتے ہیں۔ وہ تو آج تو کام چور لڑکیاں باز ہو، سب کی بات میں نہیں کر رہا۔ تربیت ایسی کرو کہ آپ علیہ السلام تقسیم کر دیں کہ بیٹی گھر کے اندر کے کام تمہارے ذمہ ہے، اور علی المرتضیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ گھر کے باہر کے کام آپ کے ذمہ۔ اور آج بالکل اس کے برعکس لڑکیاں بھی کمانے کے لیے باہر نکل رہی، جب اتنی اعلیٰ تعلیمیں، اعلیٰ تو میں نہیں کہتا، اتنی دنیا کی بڑی بڑی تعلیمیں دلواؤ گے تو لڑکی کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ میں نے پڑھا کیوں، میری پڑھائی کا فائدہ کیا؟ میں جو 25-30 سال تک پڑھتی رہی اس لیے تو نہیں پڑھا نا کہ میں جھاڑو پوچھا کروں گی، میں نے اس لیے تو نہیں پڑھا، میں تو باہر جا کے دفتروں میں کماؤں گی، کم از کم ₹1,00,000 2,00,000 میری تنخواہ ہوگی۔ اب بتاؤ جو عورت کمانے کے لیے باہر نکلے تو گھر کا نظام بگڑے گا نہیں بگڑے گا؟ چاہے اس گھر میں ₹4,00,000 آ رہے ہوں، 2,00,000 مرد لا رہے ہیں، 2,00,000 عورت لا رہی ہے، لیکن گھر کا نظام بگڑ گیا، اولاد کا شیرازہ بکھر گیا، اس اولاد کی تربیت نہ ہوئی۔ اس سے بہترین تقسیم کوئی ہو نہیں سکتی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ بیٹی گھر کے اندر کے کام آپ نے کرنے ہیں اور علی گھر کے باہر کے کام آپ نے کرنے ہیں۔ اس سے بہترین تقسیم کوئی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال پہلی بات میں نے کیا عرض کی کہ 15.5 سال کی عمر میں رشتہ آ گیا، اور آج ہماری حکومت قانون پاس کر رہی ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی لڑکیوں کی شادی نہ کرو۔ یہ ظلم ہے، کیونکہ نعوذ باللہ نبی نے ظلم کیا، اور آپ کی اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 9 سال کی عمر میں بیاہ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے کر آ گئی، کیونکہ ابو بکر نے بیٹی پہ ظلم کیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے نعوذ باللہ ظلم کیا، لہذا یہ قانون کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ جس کی جہاں تک آواز ہے اس قانون کی مخالفت میں آواز اٹھانی چاہیے۔ حکومت کی ہر جائز ناجائز بات پر ہم آنکھ بند کر کے سر تسلیم خم نہیں کر سکتے۔ شریعت کے خلاف جو قانون ہوگا ہر ایک کو اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی، کسی کو چپ رہنے کا حق حاصل نہیں۔ حکومت کی اچھائیاں اپنی جگہ، لیکن غلطیوں پر ہم غلطی بیان کریں، لہذا یہ قانون کسی بھی طور سے قابل قبول نہیں۔ بالغ ہونے کے بعد کسی
وقت بھی باپ کو اختیار ہے کہ وہ اگر مناسب سمجھتا ہے اور اسے مناسب رشتہ ملتا ہے تو اسے اپنے لڑکی کی شادی کر دینی چاہیے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ آج کل طاقتیں کمزور ہیں، قوا کمزور ہیں، غذائیں پہلی جیسی نہیں ہے، تربیت کا معاملہ بھی ذرا کمزور ہے۔ اس اعتبار سے ذرا 17-18 سال تک انتظار کر لیا جائے، صرف اس لیے کہ بچی کی صحت اچھی ہو جائے، طاقت اچھی ہو جائے، غذا اچھی ہو جائے، ہم اس کی تربیت اچھے انداز سے کر لیں۔ آگے اس نے ماں بننا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، گھر کو سنبھالنا ہے، تو یہ چیزوں کی وجہ سے ذرا تاخیر، لیکن اس کو قانون بنا دینا اور اس سے پہلے والے نکاح کو ناجائز سمجھنا یہ کسی بھی طور سے جائز نہیں۔ اور بہرحال 18 سال سے زیادہ تاخیر ہونی بھی نہیں چاہیے۔ لڑکی کی عمر 18 سال کی ہو جائے، اس کی شادی کی فکر بلکہ شادی کرو۔ دوسری بات کیا پتہ چلی، عمروں کا بہت زیادہ فرق تھا۔ عمروں کا حالانکہ ابو بکر عمر کا درجہ علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کس کا انتخاب کیا کہ جس کا رشتوں کا تناسب۔ پھر تیسری بات کہ علی المرتضی آپ کے اپنے خاندان کے ہیں، وہ دونوں حضرات آپ کے قریبی خاندان کے نہیں، تو کف کا بھی خیال رکھا جائے، ہم پلہ لوگوں میں شادی کی جائے، ہم خاندان ضروری نہیں ہے، خاندان سے باہر بھی شادی کی جا سکتی ہے، ضروری نہیں، لیکن آپ علیہ السلام شاید یہ بھی ملحوظ رکھا ہو کہ علی المرتضی میرے قریبی خاندان کے میرے اپنے چچازاد بھائی ہیں، اس اعتبار سے بھی شاید آپ نے رشتہ منظور فرما دیا۔ پھر اہم بات، پورے اس عمل میں منگنی کا کہیں ذکر نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج کل کی شادی بیاہوں کے متعلق پوری شادی بیاہ کو 2 جملوں میں سمیٹ دیا۔ فرما رہے آج کل کی منگنی قیامت صغرا اور شادی قیامت کبرا بن چکی ہے، کہ منگنی پر اتنے خرچے، اتنے لوازمات، اتنے رسم و رواجات، اتنی دعوتیں، اتنی بے حیائیاں کہ ایسا لگتا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی، قیامت فساد کا نام، اور یہ منگنی کے نام پر جو کچھ ہمارے دور میں ہو رہا یہ قیامت سے کم نہیں، بس نسبت طے ہو گئی کافی ہے، بس کوئی بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں، کوئی منگنی کی دعوتیں نہیں، کوئی منگنی کے ہال نہیں، کوئی اس کی مٹھائی کی تقسیم نہیں، کچھ نہیں، کوئی چھوارے پر تقسیم کرنا لفظ منگنی میں ثابت نہیں ہے۔ شریعت میں نسبت جڑنے کا ذکر ہے، بس نسبت جڑ جائے اور اس کے لیے 2 چیزوں کا اہتمام کر لیا جائے۔ کسی بھی جگہ پہ رشتہ کرنا ہو تو ایک استخارہ اور ایک استشارہ، 2 چیزوں کا اہتمام۔ استخارہ کا مطلب اللہ سے خیر طلب کرنا، اور استشارے کا مطلب عقل مند، سمجھدار، مخلص لوگوں سے مشورہ کرنا۔ ہر ایک سے بھی مشورہ نہیں کرنا چاہیے، جو ذرا سمجھدار ہوں، مخلص ہوں، ایسے آدمی سے مشورہ ایک آدھ سے کر لیا جائے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما خاب من استشار ولا ندم من استخار، جو مشورہ کرے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، وہ کبھی نامراد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنی ہر چیز میں مشورے کی عادت ڈالیں۔ جو مشورہ نہیں کرتا وہ متکبر ہے، اور متکبر آدمی اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی، فرمایا اپنے بڑوں سے مشورہ کرو، بڑے نہیں ملتے برابر والوں سے مشورہ کرو، برابر والے نہیں ملتے چھوٹوں سے مشورہ کر لو، پر مشورہ ضرور کرو، بغیر مشورے کے کوئی کام نہ کرو۔ مشورہ سنت عمل ہے، مشورہ سنت عمل۔ ولا ندم من استخار، اور جو استخارہ کرے گا، اللہ سے خیر طلب کرے گا، وہ کبھی نادم نہیں ہوگا۔ اور پھر میں نے عرض کیا 2 چیزیں دیکھو، دینداری دیکھو اور اخلاق دیکھو، اور لڑکے بھی رشتہ کرنے میں 2 چیزوں کا خیال رکھیں کہ آپ علیہ بلکہ ایک ہی چیز کا آپ علیہ السلام نے فرمایا عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے،
اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے تم دینداری کو ترجیح دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دینداری کے ساتھ اور چیزیں مل گئی تو اچھی بات ہے، خوبصورتی بھی مل گئی، حسب نسب بھی مل گیا، خاندان بھی مل گیا، مال بھی مل گیا تو اچھی بات ہے، ورنہ اگر فیصلہ کرنا ہو تو دینداری کو ترجیح دو، کامیاب ہو جاؤ۔ لہذا لڑکے بھی رشتہ کرنے میں اس کا خیال رکھو۔ ایک اور بات کیا پتہ چلی کہ لڑکے والوں کو چاہیے کہ وہ لڑکی والوں کے پاس رشتہ لے کر جائے کہ ہم آپ کی بیٹی سے اپنی بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، زیادہ بہتر طریقہ یہی ہے۔ لیکن اگر لڑکی والے از خود ظاہر کرتے کہ ہم اپنی بچی کا رشتہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود عرض کیا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ یا رسول اللہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ لے کر آئے۔ بہرحال منگنی کی کوئی رسم نہیں، اس کو ختم کریں، ختم کرنے کی ضرورت۔ دنیا والے کچھ بھی کہیں، خاندان والے کچھ بھی کہیں، ہم نیت کریں ہم نے سنت کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد نکاح کا نمبر آتا ہے، نکاح مسجد میں ہونا چاہیے۔ یہ جو شادی ہالوں میں نکاح، اول تو کوشش کریں اپنی شادی کی کوئی تقریب ہال میں کریں ہی نہ۔ ہال کا بے پناہ خرچہ اور ہال کے بے پناہ لوازمات، فضول خرچی لازمی طور سے شادی بیاہوں کے ہالوں میں ہو ہی جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرا تو خاندان بہت بڑا، تو کہاں لکھا ہوا ہے سب کو بلاؤ؟ اس نے تو ہمیں بلایا تھا، آپ نہ بلاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ کسی اور طریقے سے اس کے احسان کا بدلہ ادا کر دو۔ ضروری ہے کہ اس نے بلایا تو میں بھی بلاؤں، وہ آیا تھا تو میں بھی جاؤں، کوئی ضروری نہیں۔ ہم نے بہت شادی کو آج مشکل بنا دیا، جس کی وجہ سے آج لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ 5 گھروں میں سے ہر چوتھے 5ویں گھر کا المیہ بن گیا کہ بچیاں جوانی کی عمر سے گزر گئی، شادی کی عمر سے گزر رہی ہیں، لڑکے بوڑھے ہو رہے ہیں اور شادیاں نہیں ہو پا رہی۔ ہم نے شادی جیسی آسان چیز کو، شریعت کے حکم کو مشکل بنا دیا اور قصور بار پورا ہمارا معاشرہ اور پورا ہمارا ماحول ہے۔ خاندان کے 10-15 افراد کو کھڑا ہونا پڑے گا، سنت کو زندہ کرنا پڑے گا۔ لوگ 1 دن 2 دن زیادہ سے زیادہ 3 دن باتیں بنا کے چپ ہو جائیں گے۔ آج کا وہ دور گزر کر کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، کل کو کوئی آپ کے دکھ درد غم خوشی میں آ کے کھڑا نہیں ہوگا۔ کل کو آج آپ نے اپنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگ قرضہ لے رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رسم و رواج پورا کرنے کے لیے قرضہ لے رہے ہیں، پریشان ہو کہ ابھی بچے کی شادی کرنی ہے کیسے کروں گا؟ آسانی سے۔ ابھی 2 ہفتے پہلے میں پنجاب کے سفر میں تھا، کچھ بیانات تھے، تو ایک مدرسے کے محتمم صاحب جنہوں نے پروگرام رکھا ہوا تھا، مولوی صاحب ہیں، ماشاءاللہ 4-5 بچیاں ہو گئی، تو تقریباً آج سے 10 سال پہلے شاید ان کی شادی ہوئی ہوگی، 6-7 سال پہلے۔ فرمانے لگے میری شادی میں ٹوٹل خرچہ مکمل 23,000 روپے ہوا۔ کتنا خرچہ ہوا؟ بولتے ہوئے بھی شرم آ رہی نا، 23,000 روپے میں، اور وہ بڑے خوشی سے بتا رہے تھے، کوئی شرمندگی کے ساتھ نہیں، بڑی خوشی کے ساتھ کہ الحمدللہ میری شادی میں نے سنت کے مطابق شادی کرنے کی نیت کی، میرے پاس اتنے قسط مہر بھی ادا ہوا، ولیمہ بھی ادا کیا، اور باقی تو کوئی اور خرچہ ہے ہی نہیں شادی۔ آج تو 23 لاکھ روپے میں ہم شادی نہیں کر پاتے۔ ویسے تو بڑی مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، لیکن 1 لاکھ روپے تو خالی شادی ہال والے کو، میرج ہال والے کو دے رہے ہیں۔ 1 لاکھ کو میں کم سے کم بتا رہا ہوں، کراچی میں وہ ہال بھی ہے جس کی 1 رات کے 12 گھنٹے کا خرچہ 25 سے 30 لاکھ روپے ہے۔ ایسا ہال بھی کراچی میں موجود ہے۔
50-50 लाख रुपए के हॉल पर भी खर्चा हो रहा, उड़ा दिए फजूल में। अल्लाह को कल क्या जवाब? माल अल्लाह ने इसलिए दिया। तो चंद लोगों को बुलाकर निकाह हो गया, पूरे मदीना को नहीं बुलाया गया। हालांकि उससे ज्यादा बरकत वाला कोई निकाह हो और शुमारे तकसीम कर दी। लिहाजा सुन्नत के मुताबिक शादी, इसकी बाकी बातें जो रह गई और कुछ शादी के वाक़यात इंशाअल्लाह आइंदा जो में बयान किए जाएंगे कि सहाबा के ज़माने में शादियाँ कैसे होती। अल्लाह अमल की तौफीक अता
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمامكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من